اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کے بارے میں بات کریں گے جس کو سن کر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور وہ کہانی ایک ایسے مرد مومن کی ہے جس نے پوری دنیا کو دکھایا کہ ایمان، عدل اور ہمت کے سامنے سلطنتیں بھی جھک جاتی ہیں۔ نام ہے صلاح الدین ایوبی، ایک ایسا نام جو سن کر آج بھی دشمنوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وہ دور جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جب مسلمانوں کے دل زخموں سے بھرے تھے، تب ایک جوان اٹھا جس نے امت کو پھر سے ایک کر دیا۔ بچپن اور تربیت۔ صلاح الدین ایوبی 80 میں تکریت، عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شیرکو سلطان نور الدین زنگی کے وفادار سپاہی تھے۔ صلاح الدین کے گھر میں ایمان، شجاعت اور عدل کی فضا تھی۔ بچپن ہی سے انہیں قرآن، شریعت اور جہاد کی روح سکھائی گئی۔ وہ کھیلوں میں بھی بہادر اور دین میں بھی مضبوط تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی دولت یا اقتدار کا خواب نہیں دیکھا۔ ان کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، اسلام کی سربلندی۔ نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت۔ جوانی میں صلاح الدین نے نور الدین زنگی کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ نور الدین زنگی وہ حکمران تھے جو عادل اور نیک تھے۔ انہوں نے صلاح الدین کو صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ قائد بننے کی تربیت دی۔ صلاح الدین نے مصر، شام اور یمن کے محاذوں پر بے مثال کارکردگی دکھائی۔ 1169 میں وہ مصر کے وزیر بنے اور چند سالوں میں وہاں کے سلطان۔ لیکن انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ عاجزی اور زبان پر اللہ کا نام رہتا تھا۔ سلطنت کا قیام۔ سلطان بننے کے بعد بھی صلاح الدین نے دولت کے محل نہیں بنائے۔ ان کی راتیں عبادت میں گزرتی۔ دن جہاد میں انہوں نے مصر، شام، حجاز، یمن سب کو ایک پرچم کے نیچے جمع کر دیا۔ ان کی سلطنت صرف طاقت سے نہیں، عدل سے قائم ہوئی۔ وہ خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھاتے، عوام سے پیار کرتے اور دشمنوں سے بھی انصاف کرتے۔ ان کا ایک قول تھا، ہم فتح کے پیاسے نہیں، عدل کے طلبگار ہیں۔ صلیبیوں سے ٹکراؤ۔ اب وہ وقت آیا جس کا خواب مسلمانوں نے دیکھا تھا۔ صلیبی فوجیں بیت المقدس پر قابض تھیں۔ عیسائی بادشاہ گائیدی لوزینان اور رچرڈ شیردل مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تیار تھے، مگر صلاح الدین نے اپنی فوج کو ایمان کی طاقت سے تیار کیا۔ 1187 میں میدان ایک تاریخی جنگ لڑی گئی۔ گرمی، پیاس اور تھکن کے باوجود مسلمان نعرہ تکبیر کے ساتھ لڑے اور بالآخر صلیبی سلطنت زمین بوس ہو گئی۔ وہ دن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ بیت المقدس کی آزادی کا دروازہ کھلا۔ بیت المقدس کی فتح۔ 2 اکتوبر 1187 کو جمعہ کے دن صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوئے، مگر وہاں خون نہیں بہا بلکہ رحمت برسی۔ جہاں صلیبیوں نے 88 سال پہلے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، وہاں صلاح الدین نے ایک بھی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے کہا، یہ شہر صرف تلوار سے نہیں، عدل سے فتح ہوا ہے۔ انہوں نے کلیسا کو محفوظ رکھا، عیسائی عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو امان دی۔ دشمن حیران تھا کہ یہ سلطان جس کے ہاتھوں ان کی سلطنت تباہ ہوئی، ان پر رحم کیوں کر رہا ہے۔ صلاح الدین نے مسکرا کر کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں ظلم نہیں کر سکتا۔ آخری ایام اور وفات۔ فتح کے بعد بھی انہوں نے محل نہیں بنائے۔ بیت المقدس آزاد ہونے کے باوجود وہ سادہ کپڑے پہنتے، کھجور اور دودھ پر گزارا کرتے۔ 1193 میں جب ان کا وقت آیا، ان کے پاس کفن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک درویش نے ان کے جنازے پر کہا، یہ ہے وہ بادشاہ جس نے دنیا فتح کی مگر دنیا سے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ان کی قبر آج بھی دمشق میں ہے، جہاں دنیا بھر کے لوگ آ کر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، امت کو پھر ایک صلاح الدین دے دے۔ سبق اور پیغام۔
صلاح الدین ایوبی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان، نیت اور عدل سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو اللہ خود راستہ بنا دیتا ہے۔ آج بھی بیت المقدس ہمیں پکار رہا ہے اور ہمیں ایک نئے صلاح الدین کی ضرورت ہے، مگر شاید وہ صلاح الدین ہم میں سے ہی کوئی ہو۔ اٹھ مسلم، تیرے اندر صلاح الدین کی روح سو رہی ہے۔ صدی کا زمانہ تھا، مسلمانوں کی سرزمینیں بڑھ چکی تھیں، سلطنتیں کمزور، حکمران عیش پرست اور دشمن طاقتور ہو چکے تھے۔ بیت المقدس، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا، اب صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک چراغ روشن ہوا۔ اس چراغ کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ بچپن اور تعلیم۔ اس چراغ صلاح ایوبی۔ بچپن اور تعلیم۔ 1137 عیسوی شہر تکریت، عراق کا ایک چھوٹا سا قصبہ۔ نجم الدین ایوب کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بچہ بہت خاموش مزاج مگر غیر معمولی ذہانت رکھتا تھا۔ بچپن ہی سے نماز اور جہاد کے قصے سننا پسند کرتا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے، وہ گھوڑوں کو دیکھ کر کہتا، ایک دن میں ان پر بیٹھ کر اسلام کی خدمت کروں گا۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا، تمہارا دل ایمان سے بھرا ہے، اللہ تمہیں بڑا کام دے گا۔ دریا کنارے گاؤں ماں بچے کو قرآن پڑھا رہی ہے۔ گھوڑے دوڑتے ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا شرکو ایک بہادر جنرل تھے۔ ان سے صلاح الدین نے جنگی حکمت، صبر اور قیادت سیکھی، لیکن ساتھ ہی دل میں نرمی بھی تھی۔ وہ قرآن پڑھتے وقت اکثر روتے تھے۔ ان کے اندر دو خوبیاں ساتھ ساتھ پروان چڑھیں، ایک جہاد کا جذبہ اور دوسرا عدل و رحم کا مزاج۔ نور الدین زندگی کے زیر سایہ۔ جب صلاح الدین جوان ہوئے، وہ سلطان نور الدین زنگی کے لشکر میں شامل ہوئے۔ نور الدین زنگی ایک نیک اور انصاف پسند حکمران تھے۔ وہ کہتے تھے، ہماری تلوار اللہ کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ صلاح الدین نے نور الدین سے عدل، حکمت اور قیادت سیکھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو چاہیے تو میرے